شوق سے پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یاد رکھو کس کس کا داغ تن ہم داغ داغ شد. جب سارے بدن میں زخم ہو تو کہاں کہاں مرہم لگائیں. اب شیعہ نے درود بدل ڈالا. وہ کیا درود بدلے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس درود بھی بدل ڈالا. مناظرے میں حضرت قریشی کو یہ بات ان کے مناظر نے کہی کہ جی آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تمہارا تو درود ہی غلط ہے. اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ قرآن سے دلیل پیش کریں. انہوں نے فرمایا اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں دو صیغے ہیں صلی اور سلم. ہمارا جو درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلی بھی ہے سلم بھی ہے. تمہارے درود میں صلی تو ہے سلم نہیں ہے. قرآن کے مطابق ہی دوبارہ درود جو ہے وہ ناقص ہے. انہوں نے اذان بھی اپنی بنا لی, قرآن بھی اپنا بنا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ہمارے علماء کرام کی توہین دیکھ کر بعض علماء جو ہے احانت العلماء کفر کے تحت بیوی کے طلاق ہونے کا مسئلہ تو وہ بتائیں گے. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ پہلے احانت کی حد تو معین کرو نا کہ کون سا لفظ احانت ہے کون سا نہیں ہے. پہلے اس کی حد معین کرو, پھر احانت تم کرو طلاق بیوی کو ہو جائے. واہ بھائی واہ. ایک مسجد میں نماز با جماعت ہوتی ہو, نماز گزر گئی ہو, دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. لیکن یاد رکھیں کہ افضل وہ ہے کہ پہلی جماعت میں آدمی شریک ہو. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک مسجد ہے محلے کی, امام مقرر ہے, وقت پہ اذان نماز ہے, وہ دوسری جماعت کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم اجازت دے دیں گے تو ہر آدمی جب آئے گا نمازیں جماعتیں کرتا رہے گا, پھر پہلی جماعت کی تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی نا. الا وہ کہتے ہیں کہ راستے کی مسجد ہے, جیسے آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں راستے میں جو مسجد اس میں اور جماعتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ لوگ آ رہے ہیں گزر رہے ہیں جا رہے ہیں. ورنہ جو محلے کے مستقل ہیں وہ دوسری جماعت میں شریک نہ ہوں. لیکن اگر دوسری جماعت کرنی بھی ہو تو جہاں پہلی جماعت ہو چکی ہے وہاں کھڑے نہ ہوں, آگے ہٹ کے دوسری جگہ کریں. اصحاب کہف کے کتے کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. یہ تمہارے پاس جو کتا ہے نا یہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ وہ اسی کتے سے دلیل پکڑتے ہیں, یہ بھی کتے ہاتھ میں لے کے چومتے ہیں نا بیچارے, کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا. بھائی عید الاضحیٰ جو ہے اس کی قربانی صاحب نصاب پر, یعنی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں موٹی بات سمجھ لیں, ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے. اب جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں جن کا تمتع ہے یا قران ہے, یہ حج کی بکری دیں گے. اس کا قربانی کی بکری سے کوئی تعلق نہیں. قربانی کی بکری الگ ہے, یہ تو حج کی بکری ہے, یہ تو تمتع ہے, یہ دم شکر ہے, دم تمتع ہے, دم قران ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یا تو وہ قربانی جو ہے اپنے ملک میں کر دیں, یا اگر خدا نہ کرے نہ بھی ہوئی تو حاجی مسافر ہونے کی وجہ سے اس سے بچ جائے گا. لیکن یہ حج کی بکری معاف نہیں ہو. حاجی صاحبان جو پاکستان سے سرکاری کوٹے میں آئے ہیں ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ اگر زیادہ ہو تو ٹھیک ہے, وہ کسی دوست کو بھی کھلا سکتے ہیں, یا وہاں جو عملہ کام کرنے والا ہے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں. یہ حکم تو نہیں ہے کہ پھینک دیا جائے. ایک
کہتے جی کہ قربانی دینا کیسا ضروری ہے؟ ایسا ضروری ہے کہ سنت الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، اور خود پھر میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی ہے، اور قرآن میں کے اندر بھی ہے ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو تم آئے ہو قربانی بھی کرو، اپنی نظر اپنی منتیں بھی پوری کرو، اللہ کے گھر کے طواف بھی کرو۔ کہتے ہیں جی کہ مسلمان سنت کیوں کر نماز کے بعد، بالکل اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، جب قرآن میں حکم موجود ہے تو وہ بدعت کیسے ہو جائے گا؟ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں اس کو خالی لوٹا دوں۔ تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے جھگڑا نہ کیا کریں، کبھی کبھی دعا تو ہر آدمی مانگے گا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھائے۔ بولا ہوا بیٹا جو ہے میری بیٹی کے ساتھ شرعی پردے کی حالت میں رہے گا، بالکل وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اب اس کو تیری بیوی سے بھی پردہ، تیری اولاد سے بھی پردہ ہوگا جب بالغ ہو جائے گا۔ منہ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت تو بہت بعد میں مولوی ریاض سے بھی، تم بھی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہو نا؟ نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کے زمانے میں تو آپ نہیں تھے، آپ بدعت ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ جی بعد میں اب جو تم حج پڑھ رہے ہو، تم بھی تو 1400 سال بعد حج پڑھ رہے ہو، لیکن حضور نے پڑھا ہے تو سنت ہو گیا، فرض ہو گیا، واجب ہو گیا۔ حضور نے حکم دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہیں وہ ان کو میری بات پہنچائیں جو دور ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، تو یہ پرانی بات کیسے ہو گئی ہے، نئی بات کیسے ہو گئی؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، نہ ان کو گانے پہ اعتراض ہے، نہ ان کو عورتوں کے ننگے ناچنے پہ اعتراض ہے، نہ ان کو لڑکیوں کے فٹ بال کھیلنے پہ اعتراض ہے، نہ ان کو نوجوان لڑکیوں کی کبڈی کی ٹیم بنا کے دشمن کے ملک میں، کافروں کے ملک میں کھیلنے کے لیے بھیجنے پہ اعتراض، تبلیغ پہ اعتراض نہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچو کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے، کچھ غور تو کرو نا۔ یعنی ٹی وی میں کیا ہو جاتا، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک کوکا کولا کی بوتل نہیں بک سکتی جب تک ننگی عورت کا فوٹو نہ دکھائے۔ بھئی ننگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف ناف سے نیچے ننگی ہے، سارا بدن جو کھلا ہے ننگی نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ عورت ہے، اگر صرف بال بھی کھلے ہیں تو ننگی ہے۔ کہتے جی کہ اللہ پاک ہر سال عمرے پہ لے آئیں، گھر کا بھی رقم جمع کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ حج عمرے میں خرچ کرتی ہے، ایک گھر ہو جاتا گھر شر جو آپ کے مقدر میں اللہ نے اگر حج لکھا ہے تو لوگوں کے کہنے سے آپ رک سکتی ہیں۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا آئے گا، 2 دفعہ کہا 2 دفعہ آئے گا۔ آپ یہ بھی کرتی رہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ قادر ہیں تمہیں اپنا گھر بھی دے دیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں ایک رواج ہے کہ جن کے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں جب تک ان کی شادی نہ ہو وہ حج پہ نہیں آتے۔ 20 سال شادی نہ ہو تو تم 20 سال حج نہیں کرو گے، مر جاؤ گے تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ یہ کون سا مسئلہ ہے کہ پہلے شادی کرو، رشتہ نہ آئے وہ کیا کرے گا؟ کوشش کرو لیکن حج کی فرضیت بھی ادا کرو۔ میں آپ سے ملنا ہے، میں عشاء کے بعد جو ہے نا جی اسی گیٹ نمبر 74 سے نیچے پڑھتا ہوں، پہلی یعنی گراؤنڈ فلور پہ۔ ابھی انشاء 10 کے بعد میں چلا جاؤں گا تو وہاں آ کر آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔
شوہر کے لیے دعا کریں اللہ ان کو نمازی بنائے، اللہ پاک سب کو نمازی بنائے، اللہ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج و عمرہ نصیب فرمائے۔ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے، کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں کہ ہر وقت زمزم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو بیگ حاجیوں کو بینک کی طرف سے ملتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے۔ بینک کے پاس سود کا پیسہ ہوتا ہے، انہوں نے کون سا حلال کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے رکھا ہے کہ تجھے دیں گے وہ۔ مدرسہ سولتی ہمیں قربانی ہمیں بالکل ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں تیل سرما کنگھی بالکل جی میک اپ شکار کرو باقاعدہ بھائی، دیکھا نا 3-4 دن اگر بیچاری سرما کنگھی میک اپ شیک اپ لپسٹک وغیرہ فیشل وغیرہ نہ کرائے تو پھر کیا بنے گا؟ انا للہ و انا الیہ، بالکل ناجائز۔ شاسن حضور میں حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں فرشتے یہ میرے حاجی جاؤنی شاسن غبرا، ان کے بال کھلے ہیں مٹی پڑی ہے، کیا مانگنے آئے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تیری بخشش مانگنے، میں گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا ہے۔ تو تم اپنے آپ کو الٹا یعنی ایسی حالت میں پیش کرو، نہ کہ میک اپ شکار کر کے پیش کرو۔ ہمارا تو حال بڑا برا ہو گیا، دعا کرو اللہ ہدایت۔ عورتوں کے یہ 3 دن فیشن کے بغیر نہیں گزرتے، اور میرے نوجوان بھائیوں اور بیٹوں کے جب تک داڑھی نہ منڈائیں حج نہیں ہوتا، وہ بھی احرام باندھنے سے پہلے داڑھی منڈائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ایک درخواست ہے، اللہ تمہیں سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ اگر توفیق کا ارادہ نہیں ہے تمہارا، کم سے کم مکے مدینے کے دن جو ہیں اس میں داڑھی نہ مڈاؤ۔ یہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ قیامت میں اگر مدینے کی مٹی اور مکے کی مٹی گواہی دے گی کہ اس نے آپ کی سنت کے بال یہاں ڈالے تھے۔ باقی تمہاری مرضی ہے جی، آج کل تو آدمی بیوی کو راضی کرتا ہے، نبی کو راضی کرنا تو ضروری نہیں ہے نا۔ نماز کے بعد اعلان تک جنازے کا اطفال کا، بھائی اطفال مانے لڑکے لڑکی کو جی اللہ مغفر حینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیر سب آ گئے، اس میں کیا ہے؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے ایام جو حیض کے اپنے ملک میں عادت ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ بہرحال اگر وہ دن پورے کر کے غسل کیا ہے اس کا عمرہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دن پورے نہیں کیے، ویسے خون کو بند دیکھا تو سمجھا کہ بند ہو گیا اور غسل کر لیا تو دم ادا کرے، اس نے ناپاکی پہ عمرہ طواف کیا ہے۔ میں جموں سے آگے اسفان سے آیا ہوں، عمرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے عمرے میں طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڈا دیا، دم پڑ گئی۔ اگر ہم عزیزیہ میں جہاں ہماری رہائش ہے وہاں نماز ادا کریں، بالکل لاکھ تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کعبے کی نماز کا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ کے بندے جہاں یعنی لاکھوں کا مجمع ہو۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں مسجد مینا میں مسجد خیف میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس دفعہ کتنے لوگ آئے؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ آئے ہیں حج پہ۔ انہوں نے کہا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ انہوں نے کہا صرف 1 کا حج قبول ہوا، باقی کسی کا نہیں ہوا۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں میری روتے روتے نیند کھل گئی کہ یا اللہ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ 6 کا قبول ہوا، باقی کا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ عالم میرا بھی ان 6 میں نام ہے یا نہیں ہے؟ تو میں روتا رہا۔ دوسرے دن رات کو میں نے پھر خواب دیکھا کہ وہی فرشتے پھر کھڑے ہوئے بحث کر رہے ہیں، ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے ان 6 کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول کر دیا۔ تو یہاں آتے ہو اللہ
اللہ کے بندے جہاں 10 لاکھ آدمی ہو، سامنے کعبہ ہو، امام خالص موحد ہوں اور قرآن کو بنا کے سمجھ کے پڑھنے والے ہوں، ان کا کیا مقابلہ ہے؟ باقی نماز تو جہاں پڑھو گے انشاءاللہ 1 لاکھ تو مل جائے گا۔